from water. You cannot drink hydrogen and oxygen separately. You drink them as water. Combine, ہاں. Right? Exactly اس طرح سے آپ کا مائنڈ, آپ کی باڈی, آپ کی سول, یہ سب چیزیں ایک ساتھ کام کریں گی. Exactly. So anything that is making you dysfunctional is something that has to be rectified. اینڈ ڈپریشن میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ جب اسٹریس ہے وہ آپ کو آپ کے پاسٹ کی طرف گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے. مجھے بتانا ذرا یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو کبھی سننے کو ملی ہے, دیر از دس ون اسٹیٹمنٹ کالڈ لوگ کیا کہیں لوگ گے. کیا کہیں, یہ تو ہمیشہ میم ہر دوسرے دن ملتی ہے سننے کو. ٹھیک ہے, وائی؟ بیکاز وی آر سو آلریڈی اینشیس اینڈ ٹروماٹائزڈ ٹو سی, اینڈ یہ ایک جنریشنل ٹروما ہے. میں نے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بات کی تھی کہ فرام اے گلاس ٹو اندر ٹو اندر, ہم انٹر جنریشنل ٹروما پہ چلنے والی قوم ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ حیا. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اردو پلس کی جانب سے آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ سب کا خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہے ہم سب کی فیوریٹ کلینکل کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ مس عائشہ محمود. تو آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے مینٹل ہیلتھ اویئرنیس. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مینٹل ہیلتھ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے. تو آئیے ہم اپنی ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام میرے بیٹے, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ, آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں. میم آج ہمارا ٹاپک ہے مینٹل ہیلتھ اویئرنیس. تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے اور اس کی ایجوکیشن ہونا کیوں لازمی ہے ہم سب کے لیے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں, آپ تھوڑا ہمیں گائیڈ کریں اس بارے میں. وائی ناٹ. ایکچولی بیٹے مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کا کانسیپٹ, تھینک یو سو مچ, آئی آلویز تھینکس یو اینڈ آئی آلویز تھینک یور ٹیم ایز ویل کہ آپ لوگ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے لیے کوئی بھی ٹاپک لیتے ہیں اینڈ یو ٹاک اباؤٹ اٹ. سو it is actually a very very diverse topic when we are saying mental health awareness. But اس کو بیسکلی سمجھنا اور پھر اس کے بعد اس کی ڈفرینٹ ڈائنامکس کے بارے میں بات کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے. تو آئی ایم ویری شیور کہ آپ لوگوں کے کسی بھی چینل کی کوئی بھی ہماری جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے, پوڈ کاسٹ ہے, اس کو دیکھنے کے بعد ہوپ فلی اگر لوگ اس والی ویڈیو پہ پہلے آ جائیں گے, آئی ایم ویری شیور دے آر گوئنگ ٹو ہیو a lot of more understanding, they are going to have a lot of more ease to actually understand if mental health is something important. Yes. So mental health hai kya? Let me just tell you one thing very precisely as an example to understand it. Mental health is coming from mind. Okay. The health of mind. ٹھیک ہے. And what is mind? When I explain it to my students, graduation کے, تو اس میں I always tell them کہ سب سے ایک آسان equation ہے the hardware and software کی. You see, when you're talking about your cell phone, تو اس میں ایک کیسنگ ہے, اس کی اسکرین ہے, اس کے اندر ڈفرینٹ ٹرانزسٹرز اور گیٹس لگے ہوئے ہیں, اور وہ مل کر جب کمبائن ہوتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ایک ہارڈ ویئر آتا ہے جس کو آپ فزیکلی ٹچ کر سکتے ہیں, ڈیل کر سکتے ہیں, رائٹ؟ اینڈ دین کیا وہ ہونا کافی ہے؟ دی آنسر از نو. Because we need a software in it, and software itself is something you can't see. Yes. You can't touch. But without that software, there is no significance of hardware itself. Exactly. So, physically, اگر ہم لوگ دیکھیں تو سب سے پہلے ہماری جو باڈی ہے, that is the hardware. Yes. And our soul is the software. بالکل. Because soul کے بغیر body has no meaning. کتنا اچھا ایکسپلین کیا آپ نے. And then we have the mind. We have, what is mind? It's actually the hardware of brain having a soul in it makes it functional, and it becomes your mind. It starts functioning. Then you can sense the things, then you can touch the things, then you can eat, and you can feel, and you can cry, and you can smile, and you can love, and you can be angry. So all of the things that you can do is because of the mind that God has given to you. Exactly. So جس طرح سے ہمارے پاس مائنڈ ہے, مینٹالٹی ہے, ہماری باڈی صحیح سے فنکشن کرتی رہے, اونچ نیچ آتی رہتی ہے, لیکن ہلکا سا زکام ہو گیا تو وہ زکام جب تک آپ کو آپ کی بریدنگ میں پرابلم نہیں کر رہا, اٹس اوکے, آپ اس کے لیے تھوڑی سی کیئر کرتے ہیں, اینڈ دین یو کیپ آن ورکنگ. آپ کا کیونکہ سانس اچھے سے چل رہا ہے, بٹ دا مومنٹ آپ کو ریسپائریٹری سنڈروم ہونا شروع ہو تو اسی ٹائم کنسلٹنٹ کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے ہمیں. سو جس طرح سے آپ کی باڈی کو مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ چلتی رہے, ایگزیکٹلی آپ کی باڈی ہیلتھ یا فزیکل ہیلتھ کی طرح آپ کے مائنڈ کی ہیلتھ کو ہم مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں. زبردست. اینڈ جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ واٹ از مینٹل ہیلتھ تو ہم کیسے, وائی وڈ یو ہیل اٹ؟
زبردست, بہت اچھا ایکسپلین کیا میم آپ نے. اچھا میم, اکثر ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر اسٹریس ہو گیا, انزائٹی, ڈپریشن, تو یہ کیا ٹرمنالوجیز ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم تو نا تینوں کو ایک ہی کیٹیگری میں ویسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈپریشن, اسٹریس, انزائٹی پڑھائی کا ہو گیا یا ویسے کوئی ایشو ہو گیا, تو ان میں ڈفرینس کیا ہے اور یہ ایکچولی ہیں کیا؟ اٹس اے ویری گڈ کویشچن. حیا جان, جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ کی, اس کی اویئرنیس میں یہی آتا ہے کہ ہمیں ایکچولی سمجھ میں آئے فرسٹ آف آل کہ اف آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ, از اٹ لاجیکل or is it illogical? Well, actually, in the psychology terminology, nothing is illogical. It's either logical or emotional. Okay. So, understanding کہ کہاں پہ ہمارے لاجک کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اور کہاں ہمارا لاجک ہمیں انٹینسیفائی کر رہا ہے اوور دا پروسیس آف اوور تھنکنگ, کہاں پہ ہمارے ایموشنز ہیں وہ ہمیں سسٹینیبلٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں, سوشلائزیشن میں ہمارے ڈفرینٹ ایموشنز کو, ہمارے ڈفرینٹ ریلیشنز کو لے کے ہیلپ کریں, اور کہاں پہ ہمارے ایموشنز اب ہمیں ہی ہرٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ دوسروں کو ہرٹ کر رہے ہیں. ایکچولی ایموشنز کا, تھاٹس کا, اور تھاٹس اور ایموشنز کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ایک فزیولوجیکل, کیونکہ ہماری پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی ہم لوگوں نے بات کی تھی, ہارمونس, دے ہیو اے لاٹ آف ایگزیکٹلی. سو ہمارے جو برین کے ہارمونز ہیں, جو ہمارے برین کے کچھ کیمیکلز ہیں, جس میں مینلی ڈوپامین آتا ہے, سیروٹونن آتا ہے, ہمارے پاس آکسیٹوسن ہے, ہمارے پاس بہت سارے ہارمونز ہیں جو کہ ہماری پھر فزیکل باڈی ہارمونس کو جا کے ایکٹیویٹ کرتے ہیں. تو آپ کے کچھ ہارمونز مانے کہ آپ سمجھیے ایسے ہیں جو کہ آپ کی باڈی کے ان ہارمونس کو ایکٹیویٹ کریں گے جو آپ کو غصہ دلائیں گے, آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی, آپ کی پرسپریشن زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی, یو ول فیل لائک گیٹنگ اپ اینڈ ہٹنگ دا وال اور ہٹنگ سمبڈی, رائٹ. اسی طرح سے اگر کچھ کیمیکلز برین کے ریلیز ہوں گے تو وہ آپ کے ہارمونس کو اتنا انڈر سیکریٹ کروائیں گے کہ یو ول اسٹارٹ فیلنگ ڈاؤن. And you will feel so down, you will feel so sad کہ اس میں آپ کے ایموشنز آپ کو رلائیں گے. They'll make you feel sad and hopeless, you know, these all emotions are going to be there. Thinking میں, the thinking is all going to be about what's going to happen bad next and how bad is this world. And physically you will be slouching down, یا بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں گے, کھانا بالکل اس کو اوور کم کرنے کے لیے, ایگزیکٹلی, یا پھر انسومنیا, یا پھر ہائپر سولومننس. تو دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ آر انٹر ریلیٹڈ. اب دیکھیے بیٹے, جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ from water you cannot drink hydrogen and oxygen separately, you drink them as water combine, right? exactly. اس طرح سے آپ کا مائنڈ, آپ کی باڈی, آپ کی سول, یہ سب چیزیں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں. پھر اسی طرح سے مائنڈ میں آپ کے تھاٹس, آپ کے ایموشنز, یہ سب چیزیں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں. سو جو ڈپریشن ہے, اینزائٹی ہے اور اسٹریس ہے, ہم اس کو بہت ہی سمپل کر کے سمجھتے ہیں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں جو بالکل لیم ہیں سائیکالوجی کے ساتھ, ان کو یہ سمجھ میں آ سکے. اب اسٹریس ہے کیا, ہم پہلے اسٹریس کی بات کر لیتے ہیں. اسٹریس از ایکچولی دس ویری اوور ویلمنگ سیٹ آف فیلنگز اینڈ تھاٹس ٹوگیدر, جو کہ ایگزیکٹلی, بٹ stress is actually, overthinking is the result, it's an outcome of stress. Stress is actually the combination of those thoughts and feelings جو آپ کو یہ realize کرواتے ہیں کہ our potential is less and the problems around are more. So when they make you feel that your potential and your capabilities are less, you're incapable of coping up with your all problems around you. اب کیونکہ وہی problems stress cause کریں نا, تو وہ stressors بن گئے, اور جو آپ کو وہ ایک امپلس آ رہی ہے جس میں آپ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں, اسٹریس میں بھی ایگزیکٹلی ویسے ہی سائیکولوجیکل فیلنگز میں, سائیکولوجیکل سمٹمز میں, یو آر گونا فیل اوور ویلمڈ, دین اوور تھنکنگ, اور مے بی یو گونا کرائی, اور مے بی یو گونا بی اینشیس اور ایجیٹیٹڈ, آپ چڑچڑے ہو جائیں گے, آپ کا بات کرنے کو دل نہیں چاہے گا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں ایک دم سے جب ڈیڈ لائنز مل جاتے ہیں, بچے یہ کام تو آج کر کے جانا ہے, اس کے بعد باس کر کے چلے جاتے ہیں کمرے سے باہر, اینڈ یو آر لائک میں زندہ بھی کیوں اس وقت. کوئی ٹریمرز بھی ہو جاتے ہیں نا انوالنٹری اس ٹائم پہ. دیٹس سو ٹرو. لوگ شیک کرنے لگ جاتے ہیں, انزائٹی ہونے لگ جاتی ہے, گھر سے کہیں کال آ گئی, اب وہ سارا کا سارا غصہ گھر والوں پہ نکل گیا,
کوئی تو وے آؤٹ چاہیے. ایگزیکٹلی اس سے ہم لوگ ریئیکشن جو ہماری زبان ہے سائیکالوجی کی اس میں ڈیفینس میکانزمس میں ہمارے پاس ایک ڈسپلیسمنٹ ہے کہ آپ اپنے سے چھوٹے یا اپنے سے سیف کارنر پہ اپنی انرجی نکال دیتے ہو. دیر آر سو مینی تھنگس جو اس وقت میں ہونے لگ جائیں گے بیکاز اس ٹائم پہ آپ کا مائنڈ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈیڈ لائن از سم تھنگ بگ اینڈ یور کیپیبلٹی از اسمال. تو جو ایک اسٹریس ہے وہ کیا ہے؟ اٹ از دا اوور ویلمنگ pressure of your mind that it takes on itself and then transfer it into the body and you're standing like a potato and you don't know what to do. So اب یہی اسٹریس جب آپ کی باڈی کو پریشر ڈاؤن کرتا ہے، پش ڈاؤن کرتا ہے، آپ کو اداسی کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ یو تھنک پیسمسٹکلی اینڈ یو تھنک that things have never been good to you, life has never been good to you, سارے بری چیزیں. Exactly. And there's so many condemnations and there's so much remorse and you're thinking کہ یار کیا زندگی میں یہی میں ہی ہوں، میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے. ہاں ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. اور اس وقت میں جو ہم ایک وہ خالہ رضیہ بنتے ہیں اینڈ پلیز جس کا نام رضیہ ہے پلیز ڈونٹ فیل بیڈ، آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل کہ اس میں ہوتا یہ کہ یو فیل سو ڈیمیجڈ، یو فیل سو بیڈ اینڈ سیڈ اینڈ لونلی اینڈ آل دوز فیلنگز آر فزیولوجیکلی اینڈ سائیکولوجیکلی پشنگ یو ڈاؤن. تو اس کو ہم مانے کہ ڈپریشن بولیں گے، اسے ہم اداسی کی کیفیت بولیں گے. اینڈ یہی اداسی کی کیفیت، یہی ڈپریشن کی کیفیت جب زیادہ ہونے کو آئے، جس میں نے جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ اب آپ کی بھوک بہت زیادہ یا کم ہو گئی ہے، آپ کو رونا آنے لگا ہے، آپ کی نیند بہت کم یا زیادہ ہو گئی ہے. اچھا بھوک اور نیند خراب ہو تو ڈیفینیٹلی وزن بھی خراب ہوگا، بہت زیادہ یا بہت کم ہو گیا ہے، کھانے لگ جاتے ہو آپ زیادہ، ہوتا ہے نا کچھ لوگ ڈیل کرنے کے لیے، اور کچھ لوگ بالکل کھانا چھوڑ دیتے ہیں بیٹے، یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک، کچھ لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا ٹینشن میں کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں بالکل بھوک نہیں لگتی، اور کچھ کہتے ہیں ہمیں بہت بھوک لگتی ہے، ڈبل بھوک لگنے لگ جاتی ہے. تو اداسی کی کیفیت کے ساتھ آپ کو یہ فیل ہونا کہ مجھے تو کسی جرم کی سزا مل رہی ہے، سارے میرے ساتھ ہی برے ہیں، سب کا میرے ساتھ ہی موڈ اچھا نہیں ہے، I am a poor fit, I just don't know if I'm existing, there is a meaning of the life. تو وہ جو اس وقت اداسی کے ساتھ یہ سب کیفیات کا آپ کے اوپر جم جانا ہے، یہ جب ایک ہفتے سے زیادہ ہونے کو آتا ہے تو پھر یہ ہمارے پاس موڈ ڈس آرڈرز میں جو ہم ڈپریسو ڈس آرڈرز کہتے ہیں، یہ ان کی کیٹیگری کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو فیلنگ ڈپریسڈ از سم ٹائمز نارمل، اٹس اوکے، اٹس ایموشن، وی آل فیل دیٹ. کیا ڈیوریشن ہوتا ہے ڈپریشن کا؟ لائک ڈپریشن میں بیٹے وین ایور یو فیل لائک کہ آپ کے 2-3 دن سے زیادہ گزر گئے ہیں اور آپ اس کیفیت سے باہر نہیں آ پا رہے. اب جیسے فوت کی ہوگی خدا نخواستہ، یا گھر میں کوئی چیز بہت تکلیف دہ ہے، یا آپ کی کوئی پریشانی ہے جو دور نہیں ہو رہی، تو الٹیمیٹلی وہ آپ کو 1 سے 2 دن پریشان کر سکتی ہے. لیکن ہیومن باڈی اور ہیومن مائنڈ دے ہیو سم اڈیپٹیبلٹی فیزز. تو 2-3 دن کے اندر آپ کے برین کو اگر تو وہ نارمل ہے تو وہ کر ہی جائے گا، کوپ کر ہی جائے گا. لیکن اگر وہ کوپ نہ کر سکے، it means you need a solution, you need a way out, you need a support. So all you have to do is to go and check if there is somebody who can understand you better and then they can tell you what's going on. تو اس میں جو ڈیوریشنز ہیں بیٹے وہ ہفتے 2 ہفتے سے کم از کم سے لے کے، مطلب جیسے اب آپ نے بات کی نا کہ ڈیتھ کی آپ نے بات کی، تو اس ریلیٹڈ میرے پاس ایک کویشچن ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا نا کہ اکثر کسی کا بہت ہی پیارا بندہ اگر چلا جائے تو وہ بالکل روتے بھی نہیں ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں، لائک ہفتے تک، مہینے تک، تو وہ بھی اسی میں آئے گا ڈپریشن؟ اٹس اے ویری گڈ کویشچن. ایکچولی بیٹا یس اٹ از ڈپریشن، لیکن ڈپریشن میں جو بریومنٹ ہوتی ہے اٹ ہیز مینی شیڈز، اٹ ہیز ڈفرنٹ کائنڈز آف ٹائپس. تو جس ٹائپ میں یعنی کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے نیچرلی اب اس کو رونا چاہیے تھا کیونکہ وہ اس سے پیار کرتا ہے، اپنے پیارے سے اس کو کھو بیٹھا ہے اور تکلیف ہے، اور تکلیف کو وینٹ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. اب یہ سمجھیے کہ اگر ایک کوکر ہے اور وہ پورے پریشر پہ ہے اور اب اس پریشر پہ جو اس کا شیکلنگ نوزل ہے ہم اس کو بند کر دیں تو کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا. Exactly. So it's about to be in the outburst mode that you don't want to see. So all you have to do is کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک انسان ایسی کیفیت میں چلا گیا ہے جہاں اس نے بالکل خاموشی اختیار کر لی ہے، بالکل چپ اختیار کر لی ہے، وہ اپنے جذبات کا، کیفیات کا، احساس کا اظہار بھی نہیں کر پا رہا، تو all you have to do is to take them to a therapist تاکہ اس کو وہ وینٹ آؤٹ آرام سے کروائیں. بیکاز کبھی کبھار یہ ہو رہا ہوتا ہے just because not depression, it's because of the trauma as well. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ٹروما کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ کیا ہوا ہے. تو
بعض دفعہ آپ کا جب ٹروما اور آپ کا ڈپریشن یا جس طرح سے بھی ہم تھوڑی سی انزائٹی کی بات کریں گے تو ٹروما اور انزائٹی یا آپ کا جو ٹروما ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی ایک اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈر مکس اپ ہونے لگ جائیں تو وہ ایک عجیب صورت اختیار کرتے ہیں جس سے نارمل جو لے مین ہے وہ صرف اس طرح سمجھ پاتا ہے کہ وہ انسان اب اپنی جو جس کو یہ سمٹمز آ رہے ہیں وہ انسان اپنی نارمل سچویشن سے بہت ویئرڈ بہیو کر رہے ہیں. سو سم بڈی اف یو سی دیٹ دے آر ناؤ ناٹ نارمل, وہ اب پہلے بالکل خاموش تھے, آپ دیکھتے ہیں اب دیکھیں بہت ساری موویز میں ویل آئی فیل ویری انکمفرٹیبل گیونگ دس ایگزامپل آئی ول اسٹل گیو کہ جب پیپل فال ان لو ایز دے سو سے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بیہیویئر ایک دم سے بڑا چینج ہو جاتا ہے, ان کو گوز بمپس آنے لگتے ہیں, ایگزیکٹلی بہت چائلڈ لائک بیہیویئر کرنا ہو جاتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, اور ان کا جو ڈیوائسز کا ٹائم یوز کرنا ہے, ان کا جو آپ کے ساتھ بات کرنے کا, وہ اس سے بھی اتنے آرام سے پیار سے کھلکھلا کے بات کرتے ہیں جس میں انسان کو وہ کبھی شاید دیکھنا بھی نہیں چاہتے. مطلب اتنے اگریسو ہوتے ہیں نارملی, لیکن ایک دم سے ایسا پازیٹیو چینج آ جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا کر لیا ہے. ویل دیٹ وڈ بی سو امیزنگ اگر وہ پرماننٹ بھی ہوتا. سو اینی وے یو نو دیٹ ایگزامپل وٹ آئی وانٹیڈ ٹو گیو اینڈ وٹ آئی مینٹ بائی دیٹ واز کہ آپ کی ایموشنز, آپ کی بیٹے مینٹل ہیلتھ آپ کے اندر بہت ڈراسٹک چینج لاتی ہے. ڈراسٹک change is coming because of the reason, and drastic change has to be seen if it is actually functional or it's dysfunctional. So anything that is making you dysfunctional is something that has to be rectified. And depression, میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ جب اسٹریس ہے وہ آپ کو آپ کے پاسٹ کی طرف گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے, اداسی کی طرف, غمگین ہو کر رہا ہے آپ کو پشیمانی میں ڈال رہا ہے, پچھتاوے میں ڈال رہا ہے, ریزنٹ لیس بہت زیادہ ہے. تو وین یو آر ریزنٹفل اینڈ دیر از سو مچ ریزنٹ لیسنس, سو واٹ یو آر ڈوئنگ از کہ یا تو آپ بالکل اس چیز سے نگفتہ پیر ہو گئے ہیں یا پھر آپ اس چیز کے اندر مکمل طور پر سبمرج کر گئے ہیں, دونوں ہی غلط ہیں. اب اسی طرح سے یہ اسٹریس اگر ہمیں پاسٹ کے بجائے فیوچر کا ہونے لگے, آپ نے اوور تھنکنگ کی بات کی تھی, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا یہی اسٹریس آپ کو کیا ہوگا, اگر یہ ہو گیا تو, اگر یہ اب اس کے بعد میں کیا کروں گا, تو وہ جو ایک اضطراب ہے, وہ جو ایک جب ہم کہتے ہیں کہ ریسٹ لیسنس ہے, ایک پوری آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے سکون کے اندر ہلچل سی مچ جاتی ہے, آپ کو ایسا لگنے لگے ہر وقت کہ آپ کچھ سوچ رہے ہیں, کچھ برا ہونے والا ہے, کیا برا ہونے والا ہے کسی کو نہیں پتا, اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو اٹ مینز کہ وہ اچھا پھر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے, جب آپ کو یہ اتنا فیئرڈ یا اتنی انسرٹن سچویشن فیل ہوتی ہے تو اٹ ایکچولی پلیز ود یور باڈی ہارمونز ایز ویل, اینڈ پیلپیٹیشن ہر وقت رہنا, پیٹ میں گڑ گڑ بہت سارے لوگوں کو محسوس ہوتی ہے. میں نے کتنی ہی اپنی لائف میں حیا بیٹے پیشنٹس ڈیل کیے ہیں, کلائنٹس ڈیل کی ہیں, اینڈ دے آر ایجڈ مدرز, دے آر میچور جسٹ لائک می, اینڈ ان کی لائف میں کوئی ایسے شاید ان کے ابیوزو ہسبینڈ کی وجہ سے یا کسی فیملی لاس کی وجہ سے, فائنینشیل لاس کی وجہ سے, اس وقت میں جو ان کو انزائٹی ہوئی, ان کی اب وہ انزائٹی, دیر از اے فارم آف ڈس آرڈر کالڈ جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر یا فری فلوٹنگ انزائٹی. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور وہ آتی کس میڈیکل رپورٹس لیتی ہیں اور نیچے لکھا ہوتا ہے آل رپورٹس کلیئر ریفر ٹو سائیکیٹرسٹ. سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ کی طرف ان کو کیوں ریفر کیا جا rہا ہے کہ جو ان کے وہ ایک بات کہتے ہیں میرے پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہی ہے, مجھے کچھ لگتا ہے, ہاں میرا دل ڈوب رہا ہے, ڈاکٹر صاحبہ پٹھوں پہ اتنا زور ہے, لگتا ہے کمر میں جان نہیں ہے, ہر وقت رونا آتا ہے, کھانے میں مزہ نہیں آتا, لذت نہیں آتی. اب اس کے ساتھ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان سے کوئی دور بھاگ رہا ہو یا ان سے کچھ دور جا رہا ہو اور وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. دس انسرٹینٹی, دس ایموشنز اینڈ فزیولوجیکل اینڈ سائیکولوجیکل آؤٹ برسٹ از کمنگ فرام دا روٹس آف اینزائٹی. اینڈ مائی ڈیئر گرل, آئی آلویز ٹیل اٹ ٹو مائی اسٹوڈنٹس دیٹ اینزائٹی اینڈ ڈپریشن آر مدر آف آل دا سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس. ہماری اتنی موٹی بک ہے جس سے ہم ڈس آرڈرس پڑھتے ہیں, DSM-5 ڈائگنوسٹیکل اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈرس, دیٹ از اے بک جو کہ بہت سارے ورژنس ہیں, ابھی DSM-5 TR پڑھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو. تو اس میں جو اتنی موٹی بک میں جو ہمارے 200-300 پلس ڈس آرڈرز ہیں, ان کی جڑ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو بیس لائن ہے, جو روٹ ہے, دیٹ از ایدر اینزائٹی اور ڈپریشن اور بوتھ.
سو اس لیے اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ آئی تھنک اٹ از سم تھنگ جو لوگوں میں ہم نہیں پا رہے ہوتے اس طرح سے. ایگزیکٹلی. پتہ ہے ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، اور اگر کرنا چاہ رہا تو اس کو روک دیا جاتا ہے. تو اس اسٹگما کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ مطلب تاکہ ہم اپنے لوگوں کو بتائیں نا کہ آپ کو جانا ہے علاج کرانے کے لیے. جیسے فزیکلی بیماری ہے تو ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تو اگر دماغ بیمار ہو گیا تو بھی تو جانا چاہیے نا. تو کیسے ہم لوگوں کو اس طرف لے کر آئے؟ It's a beautiful question. It's a beautiful question. Haya bete, let me just answer it in a very simple way. I just try always to answer the things in the simple and yet in a interesting way so that people can understand it more. It's just like that کہ ہمیں ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو صرف ہم لوگ مینٹل ہیلتھ کے لیے نہیں، ہر چیز کے لیے ہی اپنا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو باہر بھیجنا ہے، اگر ہمارا بچہ کسی ابیوزو شادی میں ہے اور اس شادی کو توڑنا ضروری ہے تاکہ وہ رشتہ تو ٹوٹتے بچ گیا جائے گا، انسان ٹوٹ جائے گا، تو بہتر ہے انسان بچا لیجیے. آپ کوئی بھی فیصلہ لینے لگتے ہیں تو دیر از دس اسٹیٹمنٹ. مجھے بتانا ذرا یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو بھی سننے کو ملی ہے. دیر از دس ون اسٹیٹمنٹ کالڈ لوگ کیا کہیں گے. کیا کہیں؟ یہ تو ہمیشہ میم ہر دوسرے دن ملتی ہے سننے کو. ٹھیک ہے. وائی؟ بیکاز وی آر سو already anxious and traumatized to see, and یہ ایک جنریشنل ٹراما ہے. میں نے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بات کی تھی کہ فرام a glass to another ہم انٹر جنریشنل ٹراما پہ چلنے والی قوم ہیں. تو ہم اپنے پیرامیٹرز اور اپنی ایز یا اپنی ڈیفیکلٹی کو سمجھنے کے بجائے کرتے کیا ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے جو سٹینس ہے، یہ جو اپنا سوشل امیج ہے ان کی نظر میں، ہم اس کو اتنی سگنیفیکینس دے دیتے ہیں کہ ہماری اپنی لائف کی سگنیفیکینس یا اس کے پرابلمس کی یا ہیپینس کی سگنیفیکینس اٹس نو ویئر، یو نو. سو دیٹس وائی یہ جو لوگ کیا کہیں گے از دا بیسک ریزن آف دس اسٹگما کہ یار مینٹل ہیلتھ کیا ہمارا بچہ پاگل ہے، ہم کیوں لے کے جائیں. There was this one couple, I'm not going to name them obviously, میں confidential آپ سے بات کروں گی، کہ ان کے بیٹے کو میں نے اسکول میں اسیس کیا تھا. There was this one school, میں وہاں پہ ورک شاپ دینے کے لیے گئی ہوئی تھی. تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ جو ٹریٹس ہیں یہ آٹسٹک ٹریٹس ہیں، he needs help. Like وہ ایک اچھا ایکسپیرینس بالکل بھی نہیں تھا بیکاز دے ور ویری اوفینڈیڈ، دے گاٹ ویری روڈ اینڈ اگریسو. ایگزیکٹلی کہ آپ نے ہمارے بچے کو یہ کہا ہے اینڈ آل دیٹ اسٹف. میں نے ان کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ اٹس ٹوٹلی فائن، اگر اس بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے آپ پھر بھی تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے، دے نیڈ ہیلپ. تو ہوا یہ کہ آئی ٹولڈ دیم اینڈ آل دیٹ اسٹف. 2 years لیٹر وہ مائلڈ سے اپنے سیویئر آٹزم میں پہنچ چکا تھا. اینڈ وین آئی سو دیٹ چائلڈ، آپ سوچیے بیٹے مجھے پھر بھی خوشی نہیں ہوئی کہ دیکھا میں نے کہا تھا، مجھے شدید تکلیف ہوئی کہ وائی دے ڈڈنٹ لسن می ایٹ دیٹ ٹائم. کاش انہوں نے میری بات سن لی. وہ مائلڈ پہ تو ٹریٹ ہو جاتا ہے نا. بالکل. سو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کو گردانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہمارا پارٹ ہو سکتے ہیں. اٹس جسٹ لائک کہ انفارچونیٹلی پیرنٹس کا نا وہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر اچھا نکل آئے تو میرا بچہ ہے، اور اگر بچہ بدتمیز نکل آئے تو ادھر پیرنٹ کو ہم کہتے ہیں بیٹا یہ تو اپنے باپ پہ گیا ہے یا اپنی ماں پہ گیا ہے. سو دا پرابلم از کہ ہم لوگ اون نہیں کرتے کہ ہمارا مائنڈ کین ایکولی گیٹ affected as our body can get. And اس کو توڑنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کو سمجھیں کہ what matters me the most. Ask yourself again, what matters me the most? What matters me the most. جتنی دفعہ آپ خود سے پوچھتے کہ میرے لیے کس چیز کی پریورٹی ہے، آپ کو ویژن کلیئر ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے خراب کر رہی ہے. مجھے لوگوں کی باتوں سے پہلے جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ اس چیز کی وجہ سے ایگزیکٹلی جو میرا اور میری زندگی میں دوسروں کا ہونا خراب ہو رہا ہے. واٹ از دیٹ؟ سو آپ کی مینٹل ہیلتھ اپروچ، اور اب تو بیٹے وی کین سی حیا، ہمارے زمانے میں تو سائیکالوجسٹ ہوا ہی نہیں کرتے تھے. اب کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گورنمنٹل ہاسپٹل میں آپ کو 20 روپے کی پرچی پہ ایٹ لیسٹ میسر تو ہے کہ آپ جا کے ایک تھراپسٹ سے سائیکیٹرسٹ سے بات تو کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر پیسے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کے لیے ڈرتے ہیں تو آپ شروع میں اسٹیپ لینے کے لیے ڈو ناٹ ٹیل اینی بڈی، ڈونٹ ٹیل دیم ویئر یو آر گوئنگ، ڈونٹ ٹیل دیم ویئر یو آر ناٹ گوئنگ، بٹ گو اینڈ آسک دا پیپل واٹس رانگ. آپ کو جب ایک وہ پروفٹ ملتا ہے نا، وین یو گیٹ دس ری انفورسمنٹ، یو گیٹ دس انسینٹیو کہ وہی آپ کا بچہ یا آپ جن سے اپنا رونا برد نہیں ہو رہا تھا، ناؤ you can smile back. This incentive is going to motivate you to understand. آپ دیکھیں باہر کے ملک میں تو پریزیڈنٹ سے پلمبر تک سب تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟
وہ کیونکہ ان ٹھیک کو اویئرنیس ہے نا. ایگزیکٹلی تو آج بھی جیسے ہم نے بات کی ہے بہت ہیلپ کرے گی امید ہے ہمارے لوگوں ہوپ کے فلی لیے. انشاءاللہ. تو ہم نے بات کی مینٹل ہیلتھ اویئرنیس پہ, آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. پھر آپ نے ہمیں اسٹریس, انزائٹی اور ڈپریشن کو الگ الگ بہت اچھے سے بتایا. امید ہے کہ ہمارے لوگ بہت سبق ملا ہوگا ان کو, اور وہ دین اپنے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے اگر ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے. بہت شکریہ میم. تھینک یو سو مچ.